اور یہ اتنا بڑا صحرا ہے کہ یہ دنیا کے 11 ملکوں کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ یہ صحرا اتنا بڑا ہے کہ پورے کا پورا یورپ بھی اگر اس کے اندر شامل کر دیا جائے تو پھر بھی اس کا کافی سارا حصہ خالی رہے گا۔ تو پاکستان جیسے 11 ملک اس صحارا ڈیزرٹ کے اندر آ سکتے ہیں۔ کیسے ہیں دوستو؟ کیا آپ نے دنیا کے اندر ریت کا سمندر بھی دیکھا ہے؟ پانی کے سمندر کو تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا، لیکن کیا آپ نے کبھی بھی ریت کا سمندر دیکھا ہے؟ اگر نہیں دیکھا تو ہم آج آپ کو لیے چلتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے ریت کے سمندر کی طرف۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں دنیا کے سب سے بڑے صحرا کی، جس کا نام ہے صحارا ڈیزرٹ۔ صحارا ڈیزرٹ کہاں واقع ہے؟ یہ ڈیزرٹ براعظم شمالی افریقہ میں واقع ہے۔ اس کی لمبائی مشرق سے مغرب کی طرف 14,800 کلومیٹر ہے اور اس کی چوڑائی 1,800 کلومیٹر جو کہ شمال سے جنوب کی طرف بنتی ہے۔ یہ صحرا دنیا کا سب سے بڑا صحرا ہے اور یہ اتنا بڑا صحرا ہے کہ یہ دنیا کے 11 ملکوں کے اندر پھیلا ہوا ہے، اور ان میں شامل ہیں الجزائر، تیونس، مراکش، چاڈ، لیبیا، موریتانیہ، مالی، سوڈان، نائجیریا کے ملک واقع ہے۔ یہ صحرا اتنا بڑا ہے کہ پورے کا پورا یورپ بھی اگر اس کے اندر شامل کر دیا جائے تو پھر بھی اس کا کافی سارا حصہ خالی رہے گا۔ صحارا ڈیزرٹ کا رقبہ 92 لاکھ مربع کلومیٹر ہے۔ اگر بات کریں پاکستان کی تو پاکستان جیسے 11 ملک اس صحارا ڈیزرٹ کے اندر آ سکتے ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحارا ڈیزرٹ اصل میں صحرا کیوں ہے؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر صحارا ڈیزرٹ کے اندر سالانہ بارشیں بہت کم ہوتی ہیں۔ بارشیں بہت کم ہونے کی وجہ سے یہاں گرمی، دھوپ اور ریت کے طوفان اکثر عام ہیں، جس کی وجہ سے اس صحارا ڈیزرٹ کو دنیا کا سب سے بڑا صحارا ڈیزرٹ کہا جاتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ صحارا ڈیزرٹ خالی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر 25 لاکھ کے قریب لوگ رہتے ہیں، اور ان میں زیادہ تر لوگ خانہ بدوش ہیں جو کہ خیموں میں رہتے ہیں۔ خانہ بدوش ہونے کی وجہ سے یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ نخلستان کے قریب اپنے گاؤں آباد کرتے ہیں۔ نخلستان ہوتا کیا ہے؟ نخلستان ڈیزرٹ کے اندر ایک ایسا علاقہ ہوتا ہے جو کہ سرسبز اور شاداب ہوتا ہے۔ آپ اسے صحرا کی جنت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ صحارا ڈیزرٹ خالی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر پودے اور درخت بھی موجود ہیں۔ ان میں زیادہ تر کھجور کے درخت موجود ہیں اور کیکٹس کے پودے بھی پائے جاتے ہیں۔ صحارا ڈیزرٹ کے اندر جتنے لوگ رہتے ہیں ان میں زیادہ تر لوگوں کا تعلق اسلام سے ہے۔ ناظرین، صدیوں پہلے اسلام شمالی افریقہ میں پھیل گیا تھا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ ان میں زیادہ تر لوگ عربی اور مقامی زبانوں میں بات کرتے ہیں اور اپنا مذہبی تہوار بھی ذوق و شوق سے مناتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ خیموں میں رہتے ہیں، اپنا روایتی لباس پہنتے ہیں۔ یہ روایتی لباس ان کو گرمی، دھوپ اور ریت کے طوفانوں سے بچاتا ہے۔ یہ نخلستان کے قریب اس لیے رہتے ہیں کہ یہاں انہیں پینے کا پانی، پودے، کھجور کے درخت مل جاتے ہیں، اور انہی نخلستانوں کے قریب پانی کے چشمے بھی موجود ہوتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ لوگ نخلستانوں کو چھوڑ کر شہروں میں آباد کیوں نہیں ہو جاتے؟ ناظرین، جس طرح ہم اپنے ملکوں سے پیار کرتے ہیں، جس طرح ہم اپنے شہروں سے پیار کرتے ہیں، جس طرح ہر انسان اپنے گھروں سے پیار کرتا ہے، یہ لوگ بھی اپنے اسی صحرا کو اپنا گھر مانتے ہیں۔ یہ نخلستان کو اپنا سب سے بڑا گھر سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں کو اپنے خانہ بدوش ہونے پر فخر ہے۔ ان میں سے اکثر لوگ شہروں میں بھی آباد ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی یہ اپنا صحرا نہیں چھوڑنا چاہتے، اور آج بھی یہ لوگ اپنی روایتی زندگی کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ کیا صحارا ڈیزرٹ کا کوئی مستقبل بھی ہے؟ جی ہاں، سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ صحارا ڈیزرٹ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اس کی اکثر علاقوں میں بارشیں زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ سرسبز اور شاداب ہونے لگا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں سرسبز اور شاداب علاقہ بن جائے۔ یہ اس وقت تک دنیا کا سب سے بڑا صحرا کہلائے گا۔ دوستو، صحارا ڈیزرٹ اصل میں ریت اور دھوپ کا نام نہیں،
بلکہ یہ ایک ایسی دنیا ہے جو اپنی تاریخ اور قدرتی عجوبوں سے بھرپور ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔